نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے اپنے اپنے گھراں وچ خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے صلوات جتنا بھی مومنین رہندن انہاں دے تحفظ واسطے آزاداران مظلوم کربلا دی سلامتی واسطے جتنا بھی عزادار مصروف عبادت ہیں سب دی قبولیت عبادت واسطے اور وحدت و اتحاد واسطے مکتب آل محمد دی سربلندی واسطے عزاداری مظلوم کربلا دے تحفظ واسطے صلوات بانیان معاونین عشر محرم الحرام سب دے گھراں چ خیر و برکت واسطے سب دے مرحومین دی بخشش واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى وصيه ووليه ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه
گیا ہے وہ مالک مستجاب فرمائے، ہر گھر خیر و برکت نزول فرمائے، برکت رزق عطا فرمائے، اولادان و سلامتی عطا فرمائے، عزت مرد دی حفاظت فرمائے، ازاداران و تحفظ فرمائے، ازاداری و مالک سربلندی عطا فرمائے، اور جتھا بھی علی ولی اللہ پڑھنا نے راندے مالک انہاں آپس اتحاد عطا فرمائے، بانیان معاونین اشرے محرم الحرام سب دے گھراں خیر و برکت نزول فرمائے، مرحومین دی مغفرت فرمائے، دین آل محمد سے ثابت قدمی عطا فرمائے، امام ولی اصل حجت خدا علیہ السلام نے ظہور استعجیل فرمائے، قبولیت دعا واسطے صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میں جناب کی خدمت کل کی گفتگو عرض کر رہا ہوں جو احسان عظیم ہے خدا دا، اس سن دو طاقتاں عطا کیتیاں، دو مہربانیاں فرمائیاں، دو احسان کیتے، وہ کیڑے احسان ہیں، وہ کیڑیاں مہربانیاں ہیں، وہ کیڑیاں طاقتاں ہیں۔ ایک طاقت کا نام غدیر ہے اور دوسری طاقت کا نام کربلا ہے۔ غزے نے جاگی اسلام نے تحفظ واسطے دو طاقتاں، ایک طاقت کا نام غدیر، دوسری طاقت کا نام کربلا۔ جی گل کی ہے یہ بھی یاد ہو سی، غدیر مومن دے عقیدے دی محافظ ہے، کربلا مومن دے کردار دی محافظ ہے۔ جیسا عقیدہ کمزور ہے اس کو غدیر سمجھ نہیں آئی، جیسا کردار کمزور ہے اس کو کربلا سمجھ اگر معرفت ہو بجے غدیر کیا چاہتی ہے، کربلا کیا چاہتی ہے، وحدہ لا شریک دی قسم مومن دا دل موم ہو جائے، سینہ صاف ہو جائے، بغض اور کینہ مک بنجے، انسانیت عروج کے پہنچے، آپ بھکا بیٹھا ہوئے لیکن کہ مومن کو رخ نہ پھیرے، اپنی جان مومن تے قربان کر چھوڑے، اپنے گھر دا مال مومن تے خرچ کر چھوڑے، صرف سمجھ دی فرق ہے، غدیر اور کربلا سمجھ آ جائے، یہ دنیا جنت بن جائے، اور جنت واقعی جنت ہے، خدا بڑائی ہی جنت ان لوگوں واسطے ہے جنہاں دے کول غدیر اور کربلا موجود ہے۔ اللہ جنت صرف مومن واسطے بنائی، غدیر اعلان ولایت علی ہے، ولایت علی ایک سطر کا نام نہیں، ولایت علی ایک ایسے نظام کا نام ہے جس نظام کے مطابق اسلام محفوظ ہے۔ ایک جملے کا نام ولایت علی نہیں، ایک سطر کا نام ولایت علی نہیں، توجہ ہے نا؟ پڑا ہو گیا تھوڑے دیر ٹائم نہ لائن لوگ جوان کا وقت دے پابند ہو ماشاءاللہ سلوات پڑھ لو ایک باری توجہ میرے پاس رکھو سینے غدیر ایک سطر کا نام نہیں، غدیر ایک جملے کا نام نہیں، ولایت
ولایت علی صرف اقرار کی حد تک کافی نہیں، اگر نچا وجے تا ولایت علی اسلام دے تحفظ دا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر بیدار بیٹھے ہو تو جملہ ذہن آ گیا، ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر اللہ کا دین محفوظ ہے۔ جوانوں قلعے تو پتہ ہی نہیں، قلعہ مضبوط دیوارہ جہدے اندر پناہ گھنن والا محفوظ رہ گئے۔ میں اس واسطے لفظ استعمال کیتا ہے، ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جہدے اندر اللہ کا دین محفوظ ہے۔ ولایت علی اگر ہوئے دین وچ کوئی بدعتی بدعت نہیں کر سکتا۔ ولایت علی دی عقیدہ مضبوط ہوئے کوئی بندہ دین وچ قیاس شامل نہیں کر سکتا، دین وچ گویڑ شامل نہیں کر سکتا، دین وچ اپنی مرضیاں شامل نہیں کر سکتا، دین دے وچ انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو ولایت علی اس قلعے تنا ہے جہدے وچ لا الہ الا اللہ دی معرفت موجود ہے، محمد رسول اللہ دی اطاعت موجود ہے، اور علی ولی اللہ دی حقیقت موجود ہے۔ ولایت علی سمجھو، ولایت علی سمجھن کی کوشش کرو۔ ولایت علی ایڈا میٹھا جملہ ہے جس کو کوڑا کر دیتا گیا ہے۔ آدھرا تھوڑا جملے سنے میں سیدھی کر رہا ہوں، میں انہیں سمجھاوا تھوڑا دیا، ایک مشکل لفظ پورے سمجھانے چاہیے، ایک گھنٹہ حرف چک ہوتے تب ذہن خراب ہو گئے۔ نے عرض کیتا ہے ولایت علی ایڈی میٹھی طاقت نہ آئی جس نے دشمن زہر گھول چھوڑا۔ ولایت علی رلاون دی شے آئی، دشمن نکھیڑے پا چھوڑے۔ ولایت علی محبت دی شے آئی، دشمن نفرت پیدا کرے گا۔ ولایت علی جان قربان کرن دی شے آئی، ہن ولایت دے نام تے لوگ جان گھنن دی کوشش کریں دے پے، الٹ نہ چلو۔ ولایت علی ہوا رستہ ہے جڑا اللہ بنایا ہے، نبی دسایا ہے، 14 سمجھایا ہے، لیکن نہیں پڑھیا۔ اگر دوڑے چکے پڑھے ہوئے تو میں 10 چھوڑے جو 14 نفرت کا حکم دیتا ہوئے، 14 توہین کا حکم دیتا ہوئے، 14 چکے آنکھیں ہوئے جو مومن آپس سے لڑنا ثواب ہے۔ بولو ہاں نا، کدائی کسے معصوم آکھا ہوئے جو مومن دی حکمے نہ نفرت ثواب ہے، لڑنا ثواب ہے۔ اور میرا بھائی ایتا آکھیا نے حکمے نال محبت ثواب ہے، حکمے نال اتحاد کرنا ثواب ہے۔ خیال کر دشمن بھی چھوڑ 14 دی مات دل صاف کر جا، ذہن پاک کر لے، ایک بیٹا ایمان نہ توڑ۔ ایمان توڑ کہتے دیتے لے دیو ہم چیزاں ترازو سریکیت جا دے تکڑی تکڑی دیو سریکیت جا دے تکڑی۔ اللہ سائی ادھر کہیں کوئی ایسی تکڑی نہیں بڑھائی جہتے تے ولایت توڑ سکے۔ بڑھائی اس کا آپ نے کون رکھی ہے، بڑھائی اس کا 14 نو دیتی ہے، سانلیس دیتی ہے۔ جیلے اللہ تکڑی تیرے حوالے نہیں کی تھی، تو کیوں ترازو لا کے بیٹھے جو منکر ولایت ہے، او بڑا ولایت
افسوس میرے جوان بچے بیٹھے ہو، ایک تکڑی ہے جی اللہ مومن نو عطا کی وہ بھی بیت تولن واسطے نہیں، اپنی ذات تولن واسطے۔ بیت ایمان کو تولن کی تکڑی نہیں، اپنا ایمان۔ اگر جوان فیصلہ کرنا چاہتا ہے جو میرے اندر کتنی ولایت موجود ہے آپ تول سکتے ہیں، میرے اندر کتنی ولایت موجود ہے۔ شام بستر سے بیٹھ ہے، اکھاں بند ہونی ہے، نیند کے جھونکے آون تو پہلے ذرا فجر تو لے کے شام تائیں حساب کرے، پورے دن جتنا ٹائم علی دی من کے ٹرتا رہ گئے اتنی ولایت موجود ہے، جتنا ٹائم شیطان دی منے دا رہ گئے اتنا ولایت تو خالی ہے۔ جتنا ٹائم نہیں دا علی دی من کے گزاری ہے اتنی ولایت ہے، جتنا ٹائم شیطان دی منے دا رہ گئے اتنا ولایت تو خالی ہے۔ ترجمہ بھی کی تھی ولایت علی ہے کیا؟ پریشان تو نہیں ہوگی؟ میرا دل کرے میں پورا اشرا ولایت ہے پڑھا، لیکن نال دو موضوع ہیں، غدیر اور کربلا۔ اجے غدیر جو ایسا سنا توجہ کرنے جی اپنے آپ کو تولنا، اپنے صبح تو لے کے شام تک جیسا دینے۔ میں پہلے ولایت کا مطلب کسیتا تھا، مختصر سے سونا ترجمہ، اور وہ ترجمہ جس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ ولایت علی کا مختصر ترجمہ ہے علی کو مننے، علی کی مننے۔ کیا ہے اور تو سب بولے علی کو مننے، علی دی مننے، علی کو امام مننے، علی دا فرمان مننے۔ کوئی تریجی گل تو ہے کوئی نہ، علی کو امام مننے، علی دا فرمان مننے۔ جڑا اس پیمانے تے پورا ہے وہ اہل ولا ہے۔ علی کو مننے، علی دی مننے۔ ہوں میں والا تھا شام اپنے بارے سوچ، سارے دیئے علی دی کتنی مننی ہے، شیطان دے آنکھیں کتنا لگے ہیں، پریشان جی گئے بھائی شیطان مولا علی دا مخالف ہے، وہ علی کے راہ کو بھٹکاون کی کوشش کرے دے، علی اپنے راہ کے بلاون کی کوشش کرے دے۔ علی آتے میری بلاد تے آون، شیطان آتے آ میرے رستے تے آون۔ شیطان دا رستہ چمکیلا ہے، علی دا رستہ تھوڑا مشکل ہے۔ شیطان دے رستے تے جہنم ہے، علی دے رستے تے جنت ہے۔ ہر جوان فیصلہ کرے میں شام تک کتنی علی کی مننی ہے، کتنی شیطان کی مننی ہے۔ میرا خیال ہے انسان سب تو زیادہ اپنی ذات کے بارے آپ منصف ہے، کسی کو انصاف کراون کی لوڑ نہیں پڑی۔ اچھا پھر ایک جملہ اور سنن دے دیں، مولا علی کے بارے نہیں پڑھا ہی نہیں جو مولا علی ہند کون، میں ولایت علیہ پڑھتا ہوں، میرے سامنے سارے علی ولی اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، میں تو تقاضے کا سیدہ پیا کدائی مولا علی کی زندگی پڑھن کا اتفاق ہے، کدائی سیرت پڑھی ہے جو مولا علی کیا آدھے کھڑے، مولا علی کیا مگنے کھڑے، کدائی علی ولی نو پڑھن کی کوشش کی تھی رہے کوئی نہیں۔ او فزکس پڑھن والے ہو، او کیمسٹری پڑھن والے ہو، او میرے گریجویٹ بچے، او ایم اے پاس بچے، او یونیورسٹی جو ٹاپ کرن والے، او 12 گھنٹے فیس بک سے ضائع کرن والے، کیا فائدہ تیرے علی ولی اللہ پڑھن دا جو تیری زندگی دے وچ پتہ ہی نہیں جو علی ہے کون۔ واپس لو
عزت کی طرف لو علی کو لینا پہ مشکل ترین کیمسٹری پڑھ لینے ہو خشک ترین فزکس پڑھ لینے ہو بائیو پڑھنے لگے بخار آوے گا لیکن پڑھتے ضرور ہیں مولا علی سادہ تے خوبصورت زندگی دا حامل ہے اس کی سیرت پڑھن دا اتنا ثواب ہے جتنا قرآن کی تلاوت دا ثواب ہے نہیں میرے جملے دا وزن نہیں رہنے کے آج لگتا ہے تو اگر بھی ڈھیر لگی ہوئی کیا کیا جلدی نہ توڑے کون بار ہو جائے علی کی سیرت پڑھن دا اتنا ثواب ہے جتنا قرآن کی تلاوت دا ثواب ہے قرآن کی تلاوت آیت ہے علی کی سیرت اس آیت کی تفسیر ہے آیت حکم نے دیے تفسیر عمل کر کے دکھائیں دیے سوال کہیں کھڑے میرا میں اپنے یونیورسٹی کے بچے کو پوچھ رہا تھا زندگی سیرت امیر المومنین پڑھی زیادہ تر جواب آپ سے کوئی نہ سکتے 14 دی محبت کا دم بھرن والا کیا 14 دی سیرت پڑھنے کی کوشش کی تھی نہیں 3-4 اماموں تو علاوہ باقی کیا امام دی ولادت ہی پتہ کوئی نہیں شہادت ہی پتہ کوئی نہیں انہیں نا اولت اپنی رنگ دے ہاتھ رکھا میں مفت جنت ونجن والے ہو تھوڑی جی محنت کر کے ونجو نا یہ حقیقت ہے اسا شیعہ اسنا عشریہ 12.5 امام 3-4 اماموں دے علاوہ اکثریت جوانا نو نہ امام دی ولادت پتہ ہے نہ شہادت پتہ ہے اور میرا بھائی امام دی سیرت پڑھ سے نہ پتہ لگ سی علی ولی اللہ پڑھن دا لطف کتنا ہے اگر تو سب پریشانی سے جڑ گئے ہیں والے ایک پریشانی والا کیا جملہ کہتا ہوں علی فرماتے تھے انا مظلوم ولایت علی کے برباد صحیح کیا فرمایا انا مظلوم سارے ترجمہ ہے ادھر ترجمہ کیا ہے علی صحیح فرماتے تھے میں مظلوم ہوں کیوں آقا ساتھ تائیو مظلومیت کا پتہ ہے جو تھوڑے در کے بھاگ ہی نہیں ہے اسا تائیو مظلومیت جانتے ہیں جو غیر لوگ تو تکلیفہ نہیں ہیں اسا تائیو مظلومیت جانتے ہیں جو تو ضربت کے نال شہید کر دیتا گئے کیا اے مظلومی میں فرمایا نہیں میں اس تو بڑا مظلوم ہوں آقا دسا سکتے ہو کوفے دشاہ ہے اقتدار توڑے کو فوج توڑے کو لشکر توڑے کو بیت المال توڑے کو مظلومیت کے دین تا گزر گئے ہون توڑے کو اختیار بھی ہے اقتدار بھی ہے ہون کیوں مظلومی میں سنائے میرے بچنوں مولا فرمائے میں اس واسطے مظلوم میں بلیدہ لوگ سنتے نہیں کیا فرمائے میں الویدہ لوگ سنتے نہیں مظلومیت کے لیے میں سنوانا چاہتا لوگ سنتے نہیں گزر گیا زمانہ تقریباً 1420 سال گزر گئے ہوں میرا سوال یہ ہے کیا علی آج بھی مظلوم ہے یا نہیں میرا کوئی شکوہ نہیں انہاں لوگ آتے جڑے میرے علی نے دشمن ہیں انہاں دے نصیب وقت تے بھیڑے انہاں دی قسمت علی کوئی نہیں میں شکوہ کرے نا اس جوان تے جڑا علی اور ولی اللہ بھی پڑھ رہے علی بھی سنتا بھی نہیں علی بھی نہیں سنتا سنتے نہیں توجہ فزیکلی اگر علی سارے
درمیان موجود نہیں جسمانی طور پہ، اگر علی سارے درمیان موجود نہیں، کیا جو علی سنواونا چاہتے ہیں کیا وہ بھی سارے کو کوئی نہیں؟ علی جسمانی طور پہ اگر نہیں لیکن حقیقی طور پہ علی جو سنواونا چاہتے ہیں، ساڑھے دل دی دھڑکن دے نال علی دھڑک رہے ہیں، ساڑھے دل دے تحت حکمران دا نام علی ہے، علی جو سنواونا چاہتے ہیں وہ نازل بلاغا بھریا پہ ہے، جوان سنن دی کوشش کرنا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ گرمی میں کھلے کھلے ہو ماشاءاللہ، لیکن لفظ ہے ہی بنی ولایت علی دا مرکز کی یہ لفظ بن گئی۔ یہ ہو سکتے ہیں کیا اسا کتنے غافل ہیں بلائنا علی پہ سن دے اسا جوانہ تو پیچھا بیٹھا جنہیں میرے بزرگ بیٹھے اسے فیصلی تو آنے زمانے جو موبائل فون کوئی نہ گئی، ای میل جی میل میسیج واٹس ایپ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر فکر چو خبر گھنری ہوئے یا کراچی آلے دی تے کیا کرے دے آلے خط لکھ دے آلے، خط لکھ دے آلے۔ اگر کوئی پتر بھیرا بدریدہ پیارا بندہ جیڑا کراچی بیٹھے، والدہ تو بیٹا جدا ہے، باپ تو بیٹا جدا ہے، بھیڑا تو بھیرا جدا ہے، سارے اس نال محبت کرن والے کراچی جو خط آئے چوم کے رکھ چھڑے سو یا پرسو۔ میں بزرگاں نال مخاطب ماشاءاللہ جوانوں تے خط پتہ ہی کوئی نہیں۔ چاچا کیا کریں گے آگے چوم کے اکھی تلا کے میرا بچہ شالا جن جی رکھ چھوڑے دے آگے۔ اچھا غربت دیا ہے کہ بڑے ہو جب دن تھوڑے ہو گئے سکول ٹیچر یا کوئی تھوڑا دیا پڑا ہویا وہ وقت خط پڑھ کے سوئن آئی جیڑے جیڑے اس جوان نال محبت کریں دے آن کان لا کے خور نال سن دے آن جو وہ سادے کولوں مندہ کیا پہ تو آنی زندگی دراز ہوئے علی ولی اللہ پڑھنا لے ہو علی دا ایک نہیں ہزارہ خط آئے پہ جڑا علی دا محبت کرنا لے جڑا مولا علی دا خط پڑھے کوئی ہے علی دا بھیجو یا خط پڑھنا لا کوئی ہے علی دا بھیجو یا سنیا گھننا لا پرشان جی ہے کوئی ہے علی مولا دی گال بندنا لا میرا دوست علی ولی اللہ پڑھنا ساڑا ناز ہے ساڑا فخر ہے ساڑا ایمان ہے علی کو لو کچھ نہ صحیح آقا میں تیرا نوکرا میرے لائے کی کوئی حکم ہے یا کوئی نہ میں مظلوم انا مظلوم علی فرمیندے میں مظلوم او میرا جوان او میرا دوست او میرا بھائی علی نال ایویں پیار کر جی میں خدا چاہتا ہے تیری محبت دا ہونا اگر کسی دوست کا میسج آ دے مجلس کھول کے پڑھنا شروع کر دیں دے انتظار نہیں کریں دے ایس ایم ایس والوں موبائل فون والوں اگر کسی دوست کا کوئی پیغام یا میسج آئے مجلس مکڑ دا انتظار نہیں کرے دے اٹھائی پڑھ دے اور میں کیا پوچھ سکتا کیا تیرے نال تیری علی نال